الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، انسان کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا کبھی وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے طور پر کیا کچھ نہیں سوچتا اور کیا کچھ منصوبے نہیں بناتا، مگر ہوتا وہی ہے جو طے ہوتا ہے۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے اور دکھانے والے ہیں، یہ حال ہی میں پاکستان کے راول پنڈی میں پیش آیا، جب عین رخصتی کے موقع پر دلہن کو دورہ پڑنے سے اللہ کو پیاری ہو گئی، اور پھر شوہر نے بھی کچھ ایسا کیا کہ آپ سن کر اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ سب کیسے، کب اور کہاں اور کیوں پیش آیا، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے۔ اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، حال ہی میں پاکستان کے راول پنڈی کے ایک علاقے میں شادی کی تقریب کے اختتامی موقع پر اچانک خوشیوں بھری تقریب قیامت خیز منظر میں تبدیل ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق عین رخصتی کے وقت دلہن روتی ہوئی جب اسٹیج پر کھڑی ہوئی تو وہ ایک دم سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مہمانوں اور گھر والوں نے اپنا طور پر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ مل سکی، جس کے بعد اسے ہسپتال لے جا کر بھاگے، جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ پیارے دوستو، یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے لیے جب ہم نے معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا کہ ماہین، جس کی عمر 25 سال تھی، راول پنڈی میں ہی پیدا ہوئی۔ ماں باپ دونوں ماہین سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ماہین جو بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، اسکول کے زمانے میں ہی ماہین کو رحمان سے محبت ہو گئی۔ رحمان اس کی ٹیوشن اکیڈمی میں اس کا کلاس فیلو تھا۔ دونوں میں بے پناہ محبت نے جنم لے لیا۔ میٹرک کے بعد ہی ماہین کے ماں باپ کو رحمان کا پتہ ہو گیا۔ باپ اور بھائیوں کے غصے سے بچنے کے لیے ماہین نے گھر میں موجود میڈیسن کھا لی اور تب اسٹومک واش کرنے سے بچ گئی۔ گھر والے ذرا محتاط ہو گئے اور سمجھایا کہ بیٹا، وہاں شادی ممکن نہیں کیونکہ ان کی کاسٹ مختلف ہے۔ ماہین اس وقت تو سمجھ گئی، مگر رحمان کو دل سے نہ نکال پائی۔ وقت گزرتا گیا اور رحمان اسٹوڈنٹ ویزے پر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا۔ دونوں کا آپس میں رابطہ رہا۔ بات تب بگڑی جب ماہین کی گریجویشن کے بعد ماہین کا رشتہ خاندان سے آیا، اور باپ نے بھی چاہا کہ ماہین کا خاندان میں ہی وقت پر رشتہ ہو جائے۔ ماہین کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اور صرف رحمان کے ساتھ، ورنہ تو نہیں کرے گی۔ رحمان بھی ماہین کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ماہین کے والد کسی صورت ماننے کو راضی نہ تھے۔ ماہین نے جب دیکھا کہ وہ گھر والوں کو کسی صورت منا نہیں پا رہی تو بیمار رہنے لگی۔ کافی علاج کروایا، مگر وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تمام ٹیسٹ بھی اس کے کلیئر تھے، مگر ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بخار کیوں ختم نہیں ہو رہا۔ باقی لوگوں نے ماہین کے والد کو سمجھایا کہ وہ بیٹی سے ضد نہ لگائیں، اور رحمان بھی اچھا لڑکا ہے، باہر پڑھ کر اچھی جاب بھی لگ چکی ہے۔ بہرحال مجبور ہو کر باپ کو ضد ختم کرنی پڑی، اور بیٹی کی بات مان کر اس نے ماہین کا رشتہ تو رحمان سے طے کر دیا، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھا، اور کہاں وہ ماہین سے بے حد پیار کرتا تھا، مگر ان سب وجوہات کی وجہ سے وہ ماہین کو ٹھیک سے نہیں بلاتا تھا اور اس سے روکھے لہجے سے بات کرنے لگا تھا، جو کہ ماہین کے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ رحمان نے ماہین کو سمجھایا کہ وہ فکر نہ کرے، بڑوں کی ناراضگی وقتی ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہین اور رحمان کی شادی طے ہو چکی تھی اور تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ رحمان شادی کی دل سے تیاریوں میں بزی تھا اور پاکستان آ چکا تھا۔ شادی کو تقریباً
1 مہینہ باقی تھا کہ ایک رات ماہین کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور شدید ہارٹ اٹیک آیا، جس کے باعث انتقال کر گئے۔ یہ سانحہ ایسا اچانک تھا کہ سبھی اس غم میں مبتلا یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ ماہین کی شادی سے خوش نہیں تھے اور اسی پریشانی کو لے کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ ماہین نے بھی یہ بات دل کو لگا لی کہ شاید اس نے اپنی خوشی کی خاطر اپنے ہی باپ کو دکھ دیا اور اس کی ناراضگی کے ساتھ ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ گھر والوں نے شادی آگے بڑھا دی اور تاریخ کو آگے بڑھا دیا گیا، مگر یہ غم ماہین کو کھائے جا رہا تھا۔ اس نے اللہ سے اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر بہت معافی مانگی، مگر اس کے دل کو کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف رحمان کی چھٹیاں بھی ختم ہونے کو تھی۔ رحمان کے گھر والوں نے ماہین کے گھر بات کی کہ سادگی سے ہم شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ رحمان کو واپس جانا ہے، ورنہ پھر بات سال بھر کے لیے ٹل جائے گی۔ اور اب تو سبھی خاندان میں تاریخ کا بتایا جا چکا تھا، تو مہینے بعد نہ صحیح 2 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں ماہین اپنے دل سے یہ پچھتاوا نکال نہیں پا رہی تھی اور ساری رات روتی رہا کرتی تھی۔ رحمان اس کو بہت سمجھاتا تھا، مگر کوئی بھی بات اس کے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر شادی کا وقت قریب آتا گیا، مگر ماہین جیسے وقت قریب آ رہا تھا اور زیادہ رونے لگی، بات پر رونے لگتی، رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ دوسری طرف رحمان بھی پریشان تھا، مگر ماہین اس کے دل کی خوشی اور سکون تھی۔ اس نے ماہین کو کہا بھی کہ دیکھو، ہم نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے کیسا وقت گزارا اور کیا کچھ نہیں سہا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے قبضے میں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہو اور صبر کے ساتھ کام لیتی رہو۔ میری دلہن بن جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، کہ تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گی اور یقیناً تمہیں خوش دیکھ کر تمہارے والد صاحب کی روح بھی سکون میں آئے گی۔ ماہین رحمان کی ہر بات سے متفق بھی تھی، مگر یہ سب اسے وقتی تو سکون دیتا، مگر بعد میں دل ویسا ہی ہو جاتا۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ خاندان کے کچھ لوگوں کی شمولیت کے ساتھ شادی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ ماہین کچھ دن سے اپنے رونے پر بالکل اختیار حاصل نہیں کر سکی تھی۔ شادی والے دن چاہ کر بھی وہ خود کے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ نکاح ہوا اور رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ ماہین کا رونا دیکھ کر اس کے ماں اور بہن بھائی بھی اپنا ضبط کھو رہے تھے۔ رخصتی کے لیے جب وہ اسٹیج سے اٹھی اور اپنی ماں سے لپٹ کر دہاڑے مار کر رونے لگی، معافیا مانگنے لگی اور روتے روتے وہ زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ سبھی نے کوشش کی کہ اس کو کسی طرح ہوش میں لایا جائے، مگر وہ بے سدھ ہو چکی تھی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پانی پلانے کی کوششیں کی گئی، فوراً ایمبولینس بلائی گئی، ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی موت کی تصدیق کر دی اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ بتائی کہ زیادہ رونے سے دل کا دورہ پڑا ہے۔ پیارے دوستوں، رحمان کی خوشیاں قیامت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں آ گیا تھا، نہ ایک آنسو بہا پایا، نہ ہی کچھ سمجھ پایا، اور ماہین کو دفنانے کے بعد وہ بے اختیار ہو گیا۔ اپنا ذہنی توازن قائم رکھتے ہوئے قبر کو پاگلوں کی طرف کھودنے لگا، جہاں سے لوگ بڑی مشکل سے اسے واپس لائے، ہسپتال لے جایا گیا۔ کافی دن کے بعد اس کا علاج چلتا رہا، لیکن اب وہ بہتر تو ہے، مگر ہنسنا بولنا جیسے بھول چکا ہے۔ اللہ اس کو صبر عطا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، آپ بھی آمین لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔